قبروں پہ آنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ہم ان کو سنوارنے لگ جائیں، ان کو بنانے سنوارنے میں وقت ضائع کریں۔ قبروں پہ آنے کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ ہمیں یاد دہانی ہو، ہمیں فکر ہو کہ ہم نے یہاں آنا ہے، یہاں آنا ہے، یہاں اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، نہ کہ اس فکر کے لیے بھیجا گیا کہ قبروں کو سجائیں، بنائیں، ان کو پکا بنائیں، ایسی بنائیں کہ بس ساری زندگی آپ انہی کی خدمت میں لگے رہیں، ان کے اوپر وقت ضائع کرتے رہیں۔ خدا کے لیے قبروں پہ آنے کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ آپ قبروں میں آ کے اپنی یاد دہانی کریں، اپنے آپ پہ غور فکر کریں کہ ہم نے یہاں آنا ہے، یہاں آ کے حساب دینا ہے، اپنی اس گزری ہوئی زندگی کے بارے میں اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہاں آ کے ہمارا حساب شروع ہو جاتا ہے، اور بڑے بدقسمت لوگ ہیں یہاں آ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان قبروں کا سربراہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ہے اس قبر کو سجانا، اس کو بنائے رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خدا کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب اللہ کے سپرد ہو چکے ہیں۔ جیسے ان کے معاملات ہوں گے اللہ نے ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ شروع کر دیا ہوتا ہے۔ آپ کے باہر جو مرضی کرتے رہیں، ان کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ان کو یہ فرق ضرور پڑے گا کہ جو آپ ان کے مرنے کے بعد کر رہے ہیں، کیا یہ آپ کو حکم دے کے گئے تھے؟ آپ کو انہوں نے آرڈر دیا تھا؟ کیا آپ کو فکر مند کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے میری قبر کے اوپر یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے؟ اگرچہ یہ غلط آپ کی رہنمائی کر گئے ہیں، غلط طریقے پہ آپ کو لگا گئے ہیں، تو ان کے لیے یہاں بہت بڑی مشکل بن سکتی ہے، پریشانی بن سکتی ہے، ٹینشن بن سکتی ہے۔ خدا کے لیے یہاں آنے سے پہلے سوچا کریں کہ ہم یہاں جا کس لیے رہے ہیں، یہاں آ کس لیے رہے ہیں، قبرستان میں کس لیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں قبروں کو بنانے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، بس اسی ٹینشن میں بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ بس کیسے نہ کیسے ہم اس کو مثلا ختم نہیں ہونے دیتے، اس کو مٹی کو برابر نہیں ہونے دیتے، حالانکہ اس کو برابر ہو جانا ہی بہترین ہے۔ اس کا ایسے کھڑے رہنا کئیوں کے لیے مشکل بنتا ہے، کئیوں کے لیے ٹینشن بنتی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے ہی بنانا ہے جیسے ساتھ والے نے بنا دی ہے، اس نے ماربل لگایا، اس نے پتھر لگایا، اس نے ٹائل لگائی، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، کسی نے اس کے ساتھ ٹائل لگا دی، کسی نے کچھ کر دیا۔ تو خدا را اس کی اجازت نہیں ہے، نہ ماربل لگانے کی، نہ ٹائل لگانے کی، نہ قبر کو سجانے کی، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ خدا کے لیے غور فکر کیا کریں۔ آپ کا یہ غور فکر کرنا آپ کے لیے بہترین ہے۔ میں نے جتنا بھی آپ کو نظارہ دکھایا ہے، جتنا بھی کچھ میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ سب کچھ بیکار ہو رہا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، یہ تو بیچارے چلے گئے ہیں، یہ تو رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے یہاں آنا ہے، ہم نے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے۔ تو خدا کے لیے میری بات پہ غور فکر کیجئے گا۔ یہ جو آپ قبروں میں آ کے قبروں کے اوپر ایسا کچھ بنا دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا اتنا کچھ کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں یہ ضرور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو جو اتنا کچھ بناتے ہیں، اپنے یہ جبے بنا دیتے ہیں، قبروں کو اتنی بڑی بڑی بنا دیتے ہیں، ایسے بنا دیتے ہیں کہ آپ کے دیکھ بدیکھ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ آپ بن رہے ہیں، تو پھر آپ کو بھی مصیبت بھگتنی پڑے گی، آپ کو بھی ٹینشن پڑ سکتی ہے انہی کی وجہ سے۔ جو آپ یہ کر رہے ہیں، لوگ دیکھ کے آپ کو کر رہے ہیں دیکھ بدیکھ، تو پھر سب سے بڑی جڑ آپ ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو معاملات ہیں نا دنیا میں کرتے ہیں، اگر ہمارے ان معاملات دیکھ بدیکھ کسی نے کیا، اگر اچھا کیا تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، اگر ہم کو برا مال کر رہے ہیں، ہمارے برے مال کے اوپر کوئی چلنے لگ گیا تو ہمیں اس کا بہت سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے بات غور فکر میں لایا کریں، اور ہر پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کے دل دکھانے کی میرے ارادے نہیں تھے، نہ کوئی میرا معاملہ تھا ایسا کہ آپ کا دل دکھایا جائے، لیکن آپ کو حقیقت بتانا ہم سب کا ایک دوسرے کا رائٹ ہے۔ خدا کے لیے غور فکر کیا کریں، حقیقت والی زندگی کے پیچھے بھاگا کریں اور اسی کے اوپر غور فکر کریں۔